This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذی شان کے ساتھ۔ آج یکم رمضان المبارک اور ولادت باسعادت حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرش سے تا عرش ہے ہر سمت اجالا تیرا، فرش سے تا عرش ہے ہر سمت اجالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اور سیر ہوتے ہیں ولی پی کے جسے دنیا میں، سیر ہوتے ہیں ولی پی کے جسے دنیا میں، علم و ایقان کا مخزن ہے وہ پیالہ تیرا۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان جناب قاری محمد سعید نقشبندی موجود ہیں، وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور وطن عزیز کے معروف ثناخواں اور نعت گو شاعر لاہور سے خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے، میری مراد جناب سرور حسین نقشبندی۔ سرور صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں خاص طور پر تشریف لائے۔ اور ناظرین، گفتگو میں جناب سرور حسین نقشبندی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایڈیفی ہائی اسکول کے چیف ایگزیکٹو اور آستانہ عالیہ قادریہ نظامیہ گوجرانوالا کی نسبت خاص بھی آپ کی زندگی کا محور و مرکز میری مراد صاحب نسبت جناب صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب قاری سعید احمد نقشبندی تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان اللہ، سبحان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لا تبديل لكلمات الله سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تبديل لكلمات
الفوز العظيم. سبحان اللہ سبحان ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. سبحان اللہ سبحان ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ماشاء اللہ. هو السميع العليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین، جناب سرور حسین نقشبندی سہ ماہی مدحت لاہور کے مدیر بھی ہیں، اور اسی میں سے میں دو اشعار تمیزاً پیش کر رہا ہوں، پھر دعوت دینے جا رہا ہوں کہ غیب سے کوئی ثنا آپ کی لکھواتا ہے، غیب سے کوئی ثنا آپ کی لکھواتا ہے، نعت کہنے کا سلیقہ مجھے کب آتا ہے، اور روشنی گھٹنوں کے بل آتی ہے طیبہ کی طرف، روشنی گھٹنوں کے بل آتی ہے طیبہ کی طرف، اور دن صلی اللہ کہتے ہوئے جاتا ہے. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے حضور، نعت کی سعادت جناب سرور حسین نقشبندی. جی ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، واہ واہ واہ. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، اور ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، یہ غلامی
کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب قاری محمد سعید نقشبندی آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین جناب سرور حسین نقشبندی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور وقفے کے بعد پھر صاحبزادہ غلام جیلانی آفتاب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے. سو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ابھی ممی کا ہے دعا روز شمع کی ہو محفل رونق بنے بیچیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع
लड़की की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइक की जब किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया
वेलकम बैक नाजरीन। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी आपसे हमारी मिदत लाहौर के मुदीर भी हैं और अलावा अजी रोज़नामा बदलता ज़माना लाहौर के ब्यूरो चीफ भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं उन्हें एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ कि बहुत आप शुक्रिया बैठे हैं। और उनके साथ मुमताज़ माहिर तालीम आस्तान आलिया कादरिया निज़ामिया गुजरांवाला की निस्बत ख़ास एडिफी हाई स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव खूबसूरत और खूबसीरत शख्सियत के मालिक जनाब साहबजादा ग़ुलाम जिलानी आफ्ताब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं साहब कि आप तशरीफ़ लाए, अपनी बड़ी करम नवाज़ी फरमाई। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू यकम रमज़ान मुबारक विलादत बा सआदत हज़रत पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। किया इस्लाम को ज़िंदा जो उनकी ज़ात अक़दस ने, किया इस्लाम को ज़िंदा जो उनकी ज़ात अक़दस ने, वही मशहूर आलम हैं मोहिउद्दीन गीलानी। साहब साहब, आप माशाल्लाह साहिब निस्बत हैं, साहिब तसव्वुफ़ भी और साहिब तसर्रुफ़ भी। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ विलादत, आपका हसब नसब और आपका ताल्लुक़ किस इलाक़े से था, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कबल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो मैं अपने वालिद गिरामी अलैहि रहमा का वो फरमान कि जब किसी बज़्म में सरकार गौसे आज़म का नामे नामी इसमें गिलामी लिया जाए तो वो पूरा ले लिया करो। उसकी कैफियत ऐसी होती हैं कि उस बज़्म की एक रूहानी कैफियत बढ़ जाती है। तो मैं उसी निस्बत से महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शाहबाज ला मकानी, अल हसनी वल हुसैनी, मीरा मुहियुद्दीन, अबू मुहियुद्दीन, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे आज़म दस्तगीर। तो आपका यौम विलादत यकम रमज़ान मुबारक 470 हिजरी और 23 मार्च 1940 को जब पाकिस्तान का करारदाद पेश हुई, ये उसी निस्बत से 23 मार्च है, लेकिन सने ईस्वी 1078। तो ये एक याद रखने के लिए 23 मार्च सने ईस्वी के एतबार से ये हजूर गौसे आज़म का यौम विलादत बनता है। तो आपका जो नसब है वो आप हसनी और हुसैनी निस्बत रखते हैं। आपके वालिद गिरामी का इसमें गिरामी हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि आपकी वालदा माजिदा आपका इसमें गिरामी उम्मुल खैर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वालिद गिरामी से आपका जो नसब है ये सैयदना इमाम हसन से जा मिलता है और वालिदा माजिदा से आपका जो नसब है ये हज़रत इमाम हुसैन से जा मिलता है। आपका सिलसिला नसब जो है वो नजीबुल तरफ़ैन सैयद है। आप नजीबुल तरफ़ैन सैयद हैं। आपके अजदाद में सैयदना अब्दुल्ला हैं। ये मैं वजाहत के तौर पर बता दूं कि हज़रत हसन मुसन्ना के बारे में जानते हैं बहुत से हमारे नाज़रीन और यकीनन आप भी जानते होंगे। उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी अहलिया का निकाह हज़रत अब्दुल्ला से हुआ। हज़रत अब्दुल्ला को जो निस्बत है ये हज़रत उस्मान गनी की औलाद में से है। और इसी तरह एक और हज़रत अब्दुल्ला हैं, वो हज़रत उमर फारूक की औलाद में से हैं। ये आपके अजदाद करीम हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपकी निस्बत अहले बैत अतहार से, आपकी निस्बत खुलफाए राशिदीन से और असहाबाए कराम से है, तो ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो इन तमाम हस्तियों का बहुत से फ्यूज़ व बरक़ात अपने अंदर समोए हुए है। इसी तरह आपका जो सिलसिला है इसको हम आगे लेकर चलें तो आपकी विलादत जो होती है वो ईरान के मारूफ शहर गिलान में आपका विलादत है। और गिलान अरबी ज़ुबान में इसको जिलान कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि अरबी में गाफ की जगह जीम लिखी पढ़ी और बोली जाती है। बिल्कुल इसी निस्बत से जब हम इनको सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं तो हम इसका फ़ारसी अंदाज़ बयान कर रहे होते हैं, और जब हम इनको जिलानी के नाम से पुकारते हैं तो वो अरबी निस्बत से पुकार रहे होते हैं। तो यही आपकी निस्बत है। आपकी जब विलादत होती है तो क्योंकि हज़रत इब्न तैमिया फरमाते हैं कि हजूर गौसे आज़म की हस्ती वो हस्ती है कि जब आपकी विलादत होती है तब से लेकर आपके विसाल तक कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपकी करामात का ज़ुहूर नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि शायद उम्मत मुहम्मदी में औलियाए कराम में हजूर गौसे आज़म से बढ़कर ही किसी को एजाज़ हासिल नहीं है
کہ جو نسبتیں کرامات کی آپ سے روایت ہوتی ہیں وہ شاید کسی اور ولی سے نہیں ہوتی. تو اسی طرح جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو گیلان میں اس روز 1100 بیٹوں کی مختلف گھروں میں ولادت ہوتی ہے، جس کی سند اور روایت یہ ہے کہ اس ولادت سے قبل یہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کے والدین گرامی کو دے دی گئی تھی کہ جب یہ فرزند تمہارا پیدا ہوگا تو اس کے عوض بیانے ہی ویسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اس روز اور اس سال میں تمام کے ہاں بیٹوں کی ولادت ہوئی، بالکل اسی طرح اسی نسبت سے اس گیلان کے پوری بستی میں، اس علاقے میں، اس صوبے میں 1100 بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے. تو یہ خاص ہے، وصف ہے حضور غوث اعظم کا، اور ان سے نسبت رکھنے والوں کی یقیناً نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے اور آدمی معتبر بھی ہوتا ہے. جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گماں تاجور بھی ہوتا ہے. سرور بھائی، آپ ماشاءاللہ زود گو شعراء میں شمار ہوتے ہیں. حمد و نعت کے علاوہ مناقب کا سلسلہ ظاہری باتیں جاری رہتا ہے. تو میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حمد و نعت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے. کیا حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو مناقب ہیں اس پر جو پاکستان میں یا برصغیر میں کام ہو رہا ہے، ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا؟ دیکھیں، بڑی آپ نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے. ہمارے ہاں مناقب لکھنے میں بھی اور مناقب کو جمع کرنے میں بھی ایک عقیدت کا عنصر تو شامل ہوتا ہے، لیکن حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ہستی ہے اور آپ کا جو علمی مرتبہ ہے، آپ کی جو وجاہت ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اس کام کو علمی اور تحقیقی بنیادوں پر جمع کرنے کی طرف توجہ دلانی چاہیے. اور خاص طور پہ جو ہمارے لکھنے والے ہیں ان کے ہاں بھی، اور بلکہ بیان کرنے والوں کے ہاں بھی، ان کی جو کرامات ہیں، آپ کی جو شخصیت کا ایک وہ پہلو جو نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے اور اس کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی حقانیت اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہمیں کوششیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کا علمی مرتبہ، آپ کی جو علم کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کا جو رشتہ، اور پھر تربیت کا وہ عمل اور وہ نور، جیسے ابھی حضرت بھی فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ نور جو ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ اولاد نرینہ سے نوازا. اسی نسبت سے آپ کا جو کردار ہے وہ بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عکس ہے. اور بچپن کے جو واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک ایسی حالت میں بھی آپ نے سچ بولا کہ جب چھپایا جا سکتا تھا، اور ماں کی جو کی ہوئی نصیحت تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے. اور آپ کی سیرت کے وہ پہلو جن کا تعلق کردار سے ہے، کرامات کا ذکر تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں کردار کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں ان کی طرف، آپ کی جو زندگی جس طرح سے گزاری ہے آپ نے، اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی توجہ دلانے کی، اپنی نسلوں کو اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اور شعراء کرام کو خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں بھی عقیدت اور محبت کا عنصر غالب ہوتا ہے، اور عقیدت زیادہ سامنے آ جاتی ہے، اور ان کی سیرت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی طرف ہمارے شعراء کی توجہ ہونی چاہیے. آپ کی جو ادبی تنظیم ہے، جی، آپ کا چونکہ حلقہ احباب بھی خاصا وسیع ہے، تو کیا اس سلسلے میں کوئی خصوصی کاوش کر رہے ہیں یا مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مستقبل میں انشاءاللہ ارادہ ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت حمد و نعت کے اوپر بہت سارا کام ہماری جامعات میں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو مناقب صوفیہ کرام ہیں، اور خاص طور پہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مناقب ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ضرور کام ہونا چاہیے. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے جو اسکالرز کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر اور یا اردو زبان و ادب کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو ان مناقب کو جمع کر کے ان کی جو جزیات ہیں اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اپنے میگزین کے حوالے سے بھی ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام کروائیں، لیکن اس پہ تحقیقی انداز سے، تنقیدی انداز سے
ज़रूर काम होना चाहिए। पिछले दिनों जमात अहले सुन्नत मुल्तान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक मुशायरे का यहाँ इनेकाद किया, उसमें हम लोग शामिल थे सारे। और उससे पहले हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी ये सिलसिला जारी है, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने तो बाकायदा उस पर एक पूरी किताब खासी ज़ख़ीम जो है वो उन्होंने लिखी माशाल्लाह। तो बल्कि वो अभी बात हो रही थी साबरा साहब के डॉक्टर साहब का जो PhD का मकाला है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का, वो हज़रत पीरान पीर दस्ती शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है, और बकौल उनके कि मैंने 17 ममालिक का सफ़र किया सिर्फ शजरा इकट्ठा करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपकी बात दुरुस्त है कि भाई तहकीक होगी तो फिर कहीं बात सामने आएगी ना फिर उसके। और डॉक्टर साहब का कहना ये भी है कि शायद ये दुनिया तारीख का पहला मकाला है कि जो उनके हिस्से में ये एजाज आया है कि उन्होंने हुजूर गौसे आजम के हवाले से इसको, और उसके 2 ज़ुबानों में तर्जुमा भी हुआ उसका। अच्छा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी अज़मत ज़ाहिर बात है सबके सामने है, तो उस दौर के वो कौन कौन से जय्यद शख्सियात थी जिन्होंने आपसे कस्बे फैज़ किया? मैं सरवर भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा कि वो पहलू कि जो आपकी करामात के पहलू हैं वो तो हर कोई बयान करता ही है, वो पहलू जो आपकी किरदार के हैं, आपकी सीरत के हैं, आपके मुआशरत के हैं, आपके दीगर पहलू हैं जो सियासी हैं, मुआशी हैं, वो अवाम को अभी तक उसके बारे में आगाही नहीं है, और चाहिए इस शोबे से वाबस्ता लोगों को कि उन पहलुओं को ख़ास तौर पर उजागर किया जाए। तो ये आपने जो सवाल किया कि उनके जो अज़मत है, इल्मी फजीलत है, उसमें देखें राजा साहब के इस्लाम रूह की सदर नशीनी का कायल है। शरीयत बग़ैर तरीक़त के रियाकारी है और तरीक़त बग़ैर शरीयत के नफाक है। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शख्सियत को अगर देखें तो आपकी शख्सियत में शरीयत और तरीक़त का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। आप इल्म के उस मकाम व मर्तबे पर फाइज हैं कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फी ज़माना हमने तरीक़त और शरीयत को अलग अलग कर दिया है। असल में बात यह है कि शरीयत दूध है और तरीक़त मक्खन है। न जाने लोग दूध के बगैर मक्खन कैसे निकालने लगे। तो ये है सारा मामला। आप ये देखें कि हमने जब भी औलिया की शख्सियत को जानना चाहा, जांचना चाहा, तो हमें करामात का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हजूर गौसे आज़म की बारगाह से अगर हम ये तमाम चीज़ें हासिल करें तो फितरी एतबार से, सियासी एतबार से, माशरती एतबार से इनका एक ख़ास मकाम है। यानी आप जब मुखातिब होते थे खलीफा वक्त से तो आपकी गुफ्तगू में वो गरज होता था, वो उसको नसीहत करने का स्टाइल होता था कि वो आपके सामने काम पड़ा होता था। और जो इस मनसब पर फाइज है और अल्लाह का कामिल वली है, उससे तवक्को भी ये की जा सकती है कि वो इसी किस्म की इस्लाह के पहलू रखेगा, क्योंकि जो खलीफा वक्त है वो रियाया के लिए उसको अमूर सरंजाम देने हैं, और अगर रियाया किसी तरीके से उसके उन मामलात से महरूम रह रही है तो ये ऐसे ही लोग थे कि जिन्होंने उनको रास्ते पर चलाया। इब्ने अरबी आपने आजकल देखा होगा कि मरूफ ड्रामा, तुर्किश ड्रामा जो है, वो इब्ने अरबी जो है वो हजूर गौसे आज़म से फैज़ याफ्ता है। इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी वो कहा करता था कि बचपन में सरकार गौसे आज़म ने मेरी गर्दन पर बोसा लिया था और मुझे यकीन है कि ये गर्दन कट नहीं सकती। तो ये अकीदा जब सलातीन वक्त का होगा, और वो अकीदा किस तरह से पुख्ता किया गया, वो आपके वाज और नसीहत ने किया, आपकी तबलीग ने किया कि वो इस तरफ राग़िब हुए, और फिर उनसे वो काम लिए गए कि जो आज तक उम्मत मुहम्मदी के लिए एक शाहकार की हैसियत रखते हैं। तो इसी तरह बहुत से लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने कहा जी हजूर आप हमें बताइए कि इसमें ज़ात क्या है। तो आपने फरमाया कि इसमें ज़ात फ़कत अल्लाह ताला का नामे नामी इसमें गिरामी है। तो उन्होंने अर्ज़ की हजूर हम तो ये रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ इसका विरद करते हैं। तो फरमाया कि तुमने इसके तरीक़ाकार को नहीं अपनाया। तुमने जब तक इसके तरीक़ाकार को नहीं अपनाओगे, अपने दिल को उन तमाम आसाइशों से पाक नहीं करोगे, उन तमाम ज़रूरतों से पाक नहीं करोगे, हत्ता कि वो तमाम मोहब्बतें जो तुम्हारी हकीकी रिश्तों की हैं उनको नहीं निकालोगे, तब तक ये तुम्हारे दिल में सरायत नहीं करेगा। जब इन रिश्तों को दूर कर दोगे और फ़कत उससे लौ लगा लोगे, तो फिर वो तमाम चीज़ें जो तुम जिनकी तलाश में फिरते हो, वो खुद ज़ात तुम्हारे दिल में आकर ठहराव कर जाएगी। तो आप फरमाते हैं कि हत्ता कि इसका अमली सबूत क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल से हर चीज़ की मोहब्बत निकाल दी है सिवाय उसके और उसके रसूल के। यानी अल्लाह और उसके रसूल के अलावा मेरे दिल में कोई चीज़ नहीं है।
آپ کا معمول تھا کہ آپ کثیر العیال تھے، آپ کی اولاد ماشاءاللہ وہ بہت ایک لمبی فہرست ہے. آپ کے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی تو پہلے ہی روز نومولود کو اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے کہ یہ تیری امانت ہے اور آج سے تیرے ہی سپرد ہے، عبد القادر کو اس کی ضرورتوں کا محتاج نہ رکھنا. اور یہ عقیدہ تھا آپ کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ واز فرماتے، آپ کے علم و حکمت کی جب باتیں دنیا سن رہی ہوتی تو آپ سے لوگوں نے سوال کیا سرکار یہ آپ کی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس کی کیا وجہ ہے، یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے لباب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے، اور میرے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ نے وہ لباب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے. اس کے بعد تم دنیا کے علم کی بات کرتے ہو. مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں لوح و قلم تک کی رسائی رکھتا ہوں اور وہاں سے پڑھ کے بتا سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو اس میں ترمیم کر سکتا ہوں. یہ مقام ہے، یہ علمیت ہے حضور غوث. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا دیتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد جناب سرور حسین نقشبندی سے انشاءاللہ منقبت سماعت کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. ساری دنیا بھاگے 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 بوم بوم، ساری دنیا نچے 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 بوم بوم. फन को भुला दो, मचती है हलचल, दिल में मीठे मीठे मचती है हलचल, हलचल, दिल बोले दो बूम बूम मचा दे धूम. हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है. कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ. इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा. किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ. किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ. गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान. आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को. Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए. अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए. जब
दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज यकुम रमज़ान मुबारक और हमारा मौजू हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत मारूफ सना खां दानिश्वर जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करने जा रहा हूँ कि मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल करें। मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत गौसे आज़म की, सुभान अल्लाह, मेरे दिल में बसी जब से मोहब्बत गौसे आज़म की,
میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی، بغیر ان کی عنایت کے ولایت مل نہیں سکتی، بغیر ان کی عنایت کے ولایت مل نہیں سکتی، تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی، تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی، ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ میراں کا، خدا جانے نبی جانے، خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی، میں منگتا غوث کا ہو کر ڈروں نارے جہنم سے، میں منگتا غوث کا ہو کر ڈروں نارے جہنم سے، مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی، مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی، تصور کر کے جب ان کا میں سرور بیٹھ جاتا ہوں، میرے شعروں میں آ جاتی ہے برکت غوث اعظم کی، خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرور بھائی سلامت رہیے، ماشاءاللہ۔ سعودہ صاحب، آپ کو یہ سعادت کئی بار نصیب ہوئی کہ آپ حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، تو ذرا اس ذکر سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں کہ وہاں کی حاضری کا کیا انداز تھا اور کیا وہاں روحانیت تھی۔ ابھی منقبت پڑھی گئی اور ہم ایک روحانی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، ہم ان کا غائبانہ ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں تو بغیر اذن کے کوئی نہیں جا سکتا، سبحان اللہ، تو جب وہ بلاتے ہیں تو بے شک وہ اپنے کرم سے نوازنے کے لیے بلاتے ہیں، اور ان کا کرم جو ہے وہاں پر اس کا اظہار آپ کو ہر جانب نظر آتا ہے، اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے روزانہ وہاں پر ایک آنے والوں کا، اور بطور خاص جمعرات کو وہاں پر ایک محافل کا انداز جو عربی انداز جو عراقی انداز ہے، وہ دف کے ساتھ کلام پڑھے جاتے ہیں، مسجد میں دف بجایا جاتا ہے، مسجد میں محافل ہوتی ہیں، اور اس کا ایک خاص ان کے ایک وقت کا انداز ہے، تو جب وہ پڑھے جاتے ہیں کلام حضور غوث اعظم کی مناقب کے، تو وہ جھومنے والے جھوم رہے ہوتے ہیں، اور رات کے اس پہر میں جب 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ ایک خاص کیفیت، وہ ایک روحانی کیفیت ہے جو شاید میں آپ کو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، وہ وہاں پر جا کر محسوس کی جا سکتی ہے، جو دل پہ کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ کے ذریعے بیان نہیں ہو سکتی، تو یہ ان کا خاص کرم ہے
کہ انہوں نے مجھے ایک عرصے سے اپنی بارگاہ کے غلامی پہ فائز فرمایا ہوا ہے. میرا نام چونکہ غلام جیلانی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ناظم بنام خود کے غلام جیلانی. ٹھیک ہے, غلام جیلانی. تو یہ ان کی نسبت ہے. میرے اکثر میں اپنے فیملی میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے 6 بہن بھائی ہیں اور کسی کی نسبت حضور غوث اعظم سے نام کے حوالے سے نہیں ہے. طریقت کے اعتبار سے تو سب قادری ہیں, لیکن یہ خاص ان کا کرم ہے کہ مجھے اسمن بھی اپنی شناخت عطا کی اور طریقتاً بھی اپنی شناخت عطا کی. تو یہ میرے بزرگوں کا خاص مجھ پر کرم ہے. اچھا, وہاں مزار مبارک کے جو معمولات ہیں یا جو وہاں لوگ آتے ہیں, تو جس طرح ہمارے یہاں حاضری کا طریقہ کار ہے, کیا اسی انداز کا ہے یا اس سے کوئی مختلف وہاں کوئی انداز یا طریقہ رائج ہے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں جو طریقہ کار رائج ہے, یقیناً آپ مزارات کے حوالے سے ہی مجھ سے پوچھنا چاہتے, تو جتنے بھی مزارات ہیں یہ سارے اسی در سے وابستہ ہیں. تو کسی نہ کسی انداز میں ان کا رنگ تو نظر آئے گا. جتنے اولیاء ہیں وہ حضور غوث اعظم کا قدم ان کی گردنوں پہ ہے, تو یقینی طور پہ یہی انداز ہے. لیکن کلچر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. وہ لوگ آ کر اپنے انداز میں مناجات پیش کرتے ہیں, مناقب پیش کرتے ہیں, اور انداز بالکل یہی ہے کہ ہم جیسے بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور اسی انداز سے جو ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے, جو ہماری روایات ہیں, اسی طریقے سے وہ لوگ بھی آ کر حاضری پیش کرتے ہیں. اچھا, جو آپ یہ بات کہ بھی آپ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں. اچھا, تو 11ویں شریف جو ہے وہ ہر مہینے منائی جاتی ہے بڑی عید و توقیر کے ساتھ, تو کیا وہاں بھی کوئی خصوصی اہتمام اس انداز کا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں 11ویں کی دیگیں پکتی ہیں اور دیگر نظر نیاز ہوتی ہے, تو وہاں مزار مبارک پر دیکھیں 11ویں کی نسبت حضور غوث اعظم سے اس وقت سے ہے جب آپ بغداد تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. یہ 11ویں ہے کیا؟ یہ حضور غوث اعظم کا میلاد تھا جو حضور غوث اعظم ہر ماہ منایا کرتے تھے. یعنی 11 تاریخ کو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک میلاد کی تقریب کیا کرتے تھے, اور آپ کے وصال کے بعد وہ تقریب اسی طرح چلتی رہی, لیکن اس میں مناسبت اور اس سے منسوب حضور غوث اعظم کی ذات ہو گئی کہ وہ 11ویں کی نسبت سے 11ویں والے پیر مشہور ہو. بالکل اسی انداز میں وہاں پر بھی 11ویں شریف کا بطور خاص اہتمام ہوتا ہے. میں تو یہ کہوں گا نہ صرف وہاں, شاید دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں, 2 چیزیں بڑے تواتر سے اور بڑے مسلسل انداز سے چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور ایک حضور غوث اعظم کی 11ویں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں وراثت میں ملی ہیں, اور وراثت میں وہی چیزیں ملا کرتی ہیں جو اصل ہوتی ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ وہاں آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا, ماشاءاللہ. ناظرین, آخری 3 منٹ پروگرام کے رہ گئے, تو میں سرور بھائی سے ایک بار پھر گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ منقبت بحضور شاہ جیلاں پیش کرنے کی. میں اس میں تھوڑی سی اضافت چاہوں گا. سرور بھائی میرے ساتھ ہیں آج, ہماری خوش بختی. انہوں نے حال ہی میں ایک نئی منقبت مناجات کے حوالے سے ہے, ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اسی بہر میں انہوں نے اشعار کیے ہیں, تو وہ تو اب میرے گھر میں میرے بچے وہ روزانہ ایک وظیفے کی ورد کے طور پر پڑھ رہے ہیں. تو میں وہی عرض کروں گا کہ اگر سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت, آپ کی محبت ہے, اور میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہماری ہو نگہبانی بحق کے شاہ جیلانی, ہماری ہو نگہبانی بحق کے شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. میرے مولا عطا کرنا ہمیشہ اس وسیلے سے, میرے مولا عطا کرنا ہمیشہ اس وسیلے سے,
ہر ایک مشکل میں آسانی، بحق شاہ جیلانی، ہر ایک مشکل میں آسانی، بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی، بحق شاہ جیلانی، ہماری خستہ حالی پر خدایا تیری رحمت کی رہے ہر دم فراوانی، بحق شاہ جیلانی، رہے ہر دم فراوانی، تو مالک ہے خزانوں کا، کرم سے دور فرما دے ہماری تنگ دامانی، بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی، بحق شاہ جیلانی۔ اور حضرت آپ کی نظر ہے شعر، جنہیں نسبت یہ حاصل ہے علل-اعلان کہتے ہیں، جنہیں نسبت یہ حاصل ہے علل-اعلان کہتے ہیں، ذرا دیکھو یہ تابانی، بحق شاہ جیلانی، اور وسیلہ بھی ضروری ہے جب ہی سرور یہ کہتے ہیں، وسیلہ بھی ضروری ہے جب بھی سرور یہ کہتے ہیں، الہی خیر گردانی، بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی، بحق شاہ جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، صاحب یقیناً یہ تو ایک ویسا ورد ہے کہ جسے ہم وقت جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، بالکل ایک وظیفے کا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب مکس نیوز کے ناظرین کے لیے آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی چھوٹا سا کوئی جامع پیغام۔ آج کی شخصیت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو سچائی ان کے دودھ میں پلائی گئی، واہ، ٹھیک ہے، تو میں آج کی ماؤں کو مخاطب کروں گا بطور خاص کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے استفادہ کریں اور اپنے بچوں کو اس کے بارے میں تعلیم کریں تاکہ ان کے کل کا جو مستقبل ہے وہ بہتر انداز میں بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکے اور آنے والے وقت میں وہ ان بچوں سے اپنی عزت کروانے کے اہل ثابت ہو۔ کیا خوبصورت میسیج ہے، واہ واہ واہ۔ جناب سرور حسین نقشبندی، آپ سے گزارش کروں گا کہ مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو آج کے نسبت کے حوالے سے کوئی خصوصی اور جامع میسیج کو۔ میں ایک پیغام حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سب کی نظر کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا، اور اس چھوٹے سے پیغام کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ کوزے کے اندر سمندر بند کر کے رکھ دیا ہے، آپ کا فرمانا ہے کہ جب تک تمہارا غرور اور تمہارا غصہ موجود ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک لائن کے جملے میں اپنی پوری زندگی کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، اور غرور اور غصہ جب تک موجود ہے
اپنے آپ کو نیک لوگوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کیا جامع اور خوبصورت بات کی ہے. سرور صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ. سرور بھائی آپ نے کرم نوازی فرمائی. اور ناظرین اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے, لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کا اختتام کچھ یوں ہو کہ سرور بھائی جو ہیں وہ کسی بھی منقبت کا ایک شعر جو ہے وہ اسے ذرا پڑھنا شروع کریں اور اسی پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یہی پڑھتے ہیں جی, اور یہ التجا بھی ہے, ورد کرتے ہیں جی. الہی خیر گردانی بہک شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بہک شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بہک شاہ جیلانی, تجھے فریاد کرتے ہیں میرے مولا رفو کر دے, تجھے فریاد کرتے ہیں میرے مولا رفو کر دے, ہماری چاک دامانی بہک شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بہک شاہ جیلانی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.